بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، اس کی آج قسط نمبر 9 ہے، اور آج قسط نمبر 9 میں ہم دیکھیں گے یثرب سے مدینہ منورہ تک۔ اس شہر کا قدیم نام یثرب تھا، بعد میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدم رکھنے کی وجہ سے مدینہ منورہ جیسے دل اویز نام کے ساتھ شہرت پذیر ہوا۔ یثرب، یہ یثرب سراب، سربا اور اسربا سے بنا ہے، یہ سب ایک ہی مادے ہیں اور جس کا معنی ہے ملامت کرنا، گناہ پر عار دلانا اور کسی جرم پر ذلیل کرنا وغیرہ۔ یثرب یہ مصری زبان کا لفظ ہے۔ یثرب دراصل اس شہر کے غربی حصے کی ایک بستی کا نام ہے جو پورے شہر کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رونق افزا ہوئے تو اسے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک نام سے پکارا جانے لگا۔ پھر مختصر ہو کر یہ مدینہ منورہ مدینہ عام ہو گیا۔ قدیم زمانے میں اس کا محل وقوع جو تھا وہ عیون حمزہ تھا، جسے آج کل مشہد حمزہ کہا جاتا ہے۔ اس شہر خوباں پر پردہ اخفا سے منصفہ شہود پہ لانے اور اسے آباد کرنے والے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے یثرب نامی ایک فرد تھے، جس کے سر پر اس کی آبادی کا سہرا ڈالا گیا، اس لیے شہر اسی کے نام سے مناسبت سے یثرب سے مشہور ہوا ہے۔ دیکھیں، امام شہاب الدین علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یثرب یہ تصریب سے ہے، جس کے معنی توبیخ اور ملامت کرنا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل کر دیتے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یثرب کی جگہ پر اس کا نام طابہ یعنی مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ رکھ دیا ہے۔ منافق لوگ اسے یثرب کہتے تھے، حالانکہ اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مکرم نام سے بار بار قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ ما کان لأہل المدینہ ومن اہل المدینہ، ان جگہوں پر یہ الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مدینہ طابہ رکھ دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شہر کا نام مدینہ طیبہ رکھ دوں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ مدینہ کو یثرب کہتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا، تو اس کے بعد بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ یہ نام استعمال ہونے لگا، جیسے کہ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ طابہ، کہ یہ مبارک نام ہے، تو اس لیے جو اس کا غلط نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو آدمی مدینہ منورہ کو یثرب کہے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ کو یثرب کہے تو اسے اللہ تعالی سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طابہ ہے، یہ یثرب نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہ وہ آدمی 3 مرتبہ استغفار کرے، جو شخص ایک دفعہ یثرب کہے اس کی تلافی اور تدارک کے لیے اسے 10 دفعہ مدینہ کہنا چاہیے۔ اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔